بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا محمد کی یاد حکومت صاحب نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، علماء اہل حق، علماء دیوبند، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، غیرت مند جرأت مند۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں یقینی کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم اٹھائے خون برسائے، سلام اس پر کہ خون کے پیاسوں کو وائن دیتا تھا، سلام اس پر جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے گول دی مشکین تسلیموں کی، سلام اس پر کہ جس نے بردی چوڑیاں فخریوں کی۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت پر جماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے ذمہ ہے ہمارے آج کے جلسے کے عنوان میں دو لفظ شامل ہیں۔ نمبر 1 شہدائے اسلام اور نمبر 2 دفاع صحابہ۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ان دو موضوعات پر بات کرنی ہے، نمبر 1 شہدائے اسلام اور نمبر 2 دفاع صحابہ، اور اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، عموماً جو اہل علم کا طبقہ ہے قرآن کریم کو سمجھتا ہے، احادیث کو سمجھتا ہے، ان کو یقیناً اس پہ شبہ ہوگا کہ اس آیت کا اس عنوان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس آیت کا ان دو عنوانوں سے تعلق کیا ہے، لیکن جب میں اپنی گفتگو اور اپنے دلائل کا آغاز کروں گا تو جنہوں نے ایک کوئی دوسرے جنہوں نے ایک کوئی دوسرے کہ وہ انہوں پیچھے کو پوچھا اور جو کہا کہ انداز سے مجھے نہیں ہے تو سوچنا شروع کرنا ہے، ہاں میں جلسہ کرا چلو جب پیچھے چلو شاہ چلو شاہ بھائی بیٹھ جائیں۔ بیٹھے
میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کی خدمت میں اپنے قرآن کے دلائل پیش کرنے ہیں. بغیر دلائل کے میں اپنے جلسوں میں اپنے بازوں میں اور تقریروں میں گفتگو نہیں کرتا. میں نے اپنے مسلک کے دلائل پیش کرنے توجہ رکھیں. ہمارے جلسے کے عنوان دو ہیں. نمبر 1 شہدائے اسلام اور نمبر 2 شہدائے اسلام اور نمبر 2 ہمارے حضرات نے عنوان کو دفاع صحابہ رکھا ہے. مجھ سے پوچھ کے اشتہار چکواتے ہیں تو میں دفاع صحابہ نہیں، میں مقام صحابہ کی بات کرتا ہوں. دفاع کمزوری ہے، مقام اقدام ہے. ہم دفاع کیوں کریں، ہم اقدام کریں. اس لیے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے عنوان کیا رکھ لیں تو میں کہتا ہوں دفاع صحابہ نہیں، مقام صحابہ کو. جب مقام سمجھ آئے تو دفاع خود سمجھ آ جاتا ہے، اور جب مقام سمجھنا ہے تو دفاع سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. چلیں توجہ رکھیں. نمبر 1 شہدائے اسلام اور نمبر 2 دفاع صحابہ. میں دونوں پر بات کروں گا. پہلے یہ سمجھیں کہ شریعت میں شہادت کا مقام کیا ہے، اور یہ سمجھیں کہ شریعت میں صحابہ کا مقام کیا ہے. میں مقام صحابہ پہلے بیان کروں گا، شہید اسلام بعد میں بیان کروں گا. میرے علم میں نہیں کہ آپ اشتہار پہ شہدائے اسلام پہلے ہے یا دفاع صحابہ پہلے ہے. پہلے صحابہ اور پھر شہید. آپ کہو گے اس پہ دلیل کیا ہے، پہلے صحابہ کی بات اور پھر شہید کی کیوں کی ہے. لیکن کچھ دلیل یہ ہے کہ جب میں نے قرآن کو کھولا ہے اور میں نے قرآن کریم کھول کے پڑھا ہے تو مجھے قرآن نے جو مقامات کی ترتیب بتائی ہے اور قرآن کریم نے ترتیب یہ بتائی کہ میں یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ جو شخص پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے اللہ ان کو قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑا کرے گا جن پر خدا نے انعام کی بارش برسائی ہے اور جن پر خدا کی انعام کی بارش برسی ہے. ان میں پہلا طبقہ انبیاء کا ہے، دوسرا پیغمبر کے صحابہ کا ہے اور تیسرا شہداء کا ہے اور چوتھا عام اولیاء کا ہے. تو جب ترتیب میں قرآن نے صحابی کو پہلے رکھا، شہید کو بعد میں رکھا، ہم بھی گفتگو میں صحابی کو پہلے اور شہید کو بعد میں. صحابی کو پہلے اور شہید کو توجہ رکھنا، کیونکہ جو ترتیب اللہ قرآن میں سمجھائے ہم اسی ترتیب کو لے کر چلیں گے. اور یہ ترتیب صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ ترتیب ہمارے پیغمبر کی ہے اور پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جانشین پیغمبر کے صحابہ کی ہے. میرے لفظوں پہ غور کرنا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں میں سے جن کو سب سے زیادہ مقام ملا ان میں پہلے حضرت ابو بکر ہیں، ان میں دوسرے حضرت عمر ہیں، ان میں تیسرے حضرت عثمان ہیں اور چوتھے حضرت علی ہیں رضی اللہ عنہ. کے 4 وہ ہیں کہ جن کو پیغمبر کے بعد سب سے بڑا مقام ملا ہے. لیکن اگر آپ ان کی ترتیب میں دیکھو گے تو پہلا مقام ابو بکر صدیق کا ہے. ان کو مدینہ منورہ میں پیغمبر کی طرح موت ملی ہے. وہ میدان شہادت اور میدان جہاد میں نکل کر شہید نہیں ہوئے. اور دوسرے عمر بن خطاب ہیں، انہیں دیکھے تو وہ تبھی موت پر نہیں گئے بلکہ مسلح پر ایک کافر کے خنجر سے شہید ہوئے ہیں. تو صدیق اکبر کو قرآن صدیق کہتا ہے، عمر بن خطاب کو صحابی اور شہید کہتے ہیں. تو صدیق کا نمبر پہلے ہے اور عمر جیسے شہید کا نمبر بعد میں ہے. پہلے بات پیغمبر کے صحابہ کی اور پھر بات پیغمبر کے صحابہ کے بعد نبی کی امت کے شہداء کی. صحابہ کا دفاع پہلے اور شہداء کا دفاع بعد میں. صحابہ کا تذکرہ پہلے اور شہید کا تذکرہ بعد میں. صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں اگر بات کریں گے مقام صحابہ کے عنوان پر ہم کئی باتیں کہہ سکتے ہیں. میں آج کی مجلس میں 2 باتیں ذرا پاس لاؤں گا. نمبر 1 صحابی کا مقام کیا ہے اور نمبر 2 صحابی کا جو دفاع ہم کرتے ہیں یہ ہماری ترتیب نہیں ہے. صحابی کا اگر دفاع کرنا بھی پڑے تو پھر قرآن نے کیسے دفاع کیا ہے. بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جب قرآن کریم کھول کر دیکھیں تو قرآن کریم کا آغاز ہی پیغمبر کے صحابہ کی مدح سے ہے. جو صحابہ پہ اعتراض قلبوں میں تھے وہ اللہ نے قرآن کے آغاز میں دیے ہیں. اور میں آج ایسی آیت دفاع صحابہ کے عنوان میں پڑھوں گا، پیش کروں گا. آپ نے سنی تو کئی بار ہوگی لیکن شاید کبھی ادھر توجہ نہ گئی ہو کہ اس آیت کا تعلق بھی نبوت کے صحابہ کے دفاع کے ساتھ ہے. لیکن پہلے یہ سمجھیں کہ نبی
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ مقام صحابہ کے عنوان سے کئی عنوان اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن سب سے بہترین اور سب سے عمدہ اور سب سے آسان عنوان یہ ہے، ہم یہ دیکھیں پیغمبر کی حیثیت کیا ہے اور یہ دیکھیں پیغمبر کے بعد صحابی کی حیثیت کیا ہے۔ اگر ہم نے پیغمبر کی حیثیت کو دیکھنا ہے اپنا کلمہ پڑھ لیں، اگر صحابی کی حیثیت کو دیکھنا ہے اس پر بھی قرآن دیکھ لیں۔ حضرت پیغمبر کا کلمہ جو ہم نے پڑھا اس کلمے میں دو جز ہیں، نمبر 1 لا الہ الا اللہ اور نمبر 2 محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ میں خدا کی توحید ہے اور محمد رسول اللہ میں مصطفیٰ کی رسالت کا تذکرہ ہے۔ عربی زبان میں رسول کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں رسول اسے کہتے ہیں جسے ہم قاصد کہتے ہیں۔ عربی زبان میں رسول اسے کہتے ہیں جسے ہم سفیر کہتے ہیں۔ عربی زبان میں رسول اسے کہتے ہیں جسے ہم ایلچی کہتے ہیں۔ عربی زبان میں رسول اسے کہتے ہیں جسے ہم نمائندہ کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا اگر پیغمبر کی حیثیت کو دیکھنا ہو تو قرآن یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کا نمائندہ ہے۔ اگر خدا کی بات لینی ہو تو پیغمبر دے گا، اگر خدا کی بات کا معنی لینا ہو تو بھی خدا کا پیغمبر دے گا، کیونکہ پیغمبر نمائندہ خدا ہے۔ اور اگر صحابی کے بارے میں سمجھنا ہو صحابی کا مقام کیا ہے، اس پر میں ایک آیت اور ایک حدیث مبارک پڑھوں گا۔ آیت کا عنوان بھی وہ ہے اور حدیث کا عنوان بھی وہ ہے۔ آج ذو الحج کی غالباً 18 ہے یا 17 ہے، آج 17 یا 18 ہے۔ 18 ذو الحج میں عموماً ہمارے گفتگو کی جاتی ہے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، لیکن آپ ایک آیت پڑھیں جو قرآن نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب حدیبیہ کے موقع پر بیعت ہوئی ہے اس پر قرآن نے گفتگو کیا کی ہے، اور ایک جامع ترمذی کی روایت پڑھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے تو پھر سمجھ آئے گا کہ صحابی کا مقام کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ عثمان مکہ مکرمہ یہ ہے اور نبی کے سفیر بن کے گئے ہیں، پیغمبر کی طرف سے مذاکرات کرنے کے لیے گئے ہیں۔ مکے والوں نے حضرت عثمان اور ان کے ساتھ 10 ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور بیعت مشہور کر دیا کہ نبی پاک کے ساتھی عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حضرت رسول اللہ کو جب یہ خبر ملی ہے تو میرے پیغمبر نے صحابہ سے فرمایا کہ دیکھو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر ہم یہاں سے واپس جا نہیں سکتے۔ جب عثمان کا مقام سمجھ آیا اور ایک مسئلہ عقیدے کا یہ بھی سمجھ آیا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کا پیغمبر بھی غیب کا علم نہیں رکھتا۔ اگر حضور کے پاس غیب کا علم ہوتا تو نبی عثمان کا بدلہ لینے کی بیعت کیوں کرتے؟ اگر نبی کو پتا ہے عثمان مکہ میں زندہ ہے تو بیعت کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں۔ حضور کا بیعت کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ نبی کے علم میں نہیں عثمان شہید ہو چکے ہیں یا عثمان اس دنیا میں زندہ ہے۔ اس سے مسئلہ سمجھ آیا کہ خدا کے نبی کے پاس بیعت کا علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے بیعت دی، فرمایا تو میرے ہاتھ پر بیعت کرو، ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ رسول اللہ کے ہاتھ میں جب بیعت شروع ہوئی ہے سب سے پہلے جس صحابی نے بیعت کی ہے ابو سلام اسدی رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے۔ بیعت اسلام کے موقع پہ جس صحابی نے 3 مرتبہ بیعت کی ہے اس کا نام سلمۃ بن اکوع رضی اللہ عنہ ہے، اور جس صحابی کی طرف سے نبوت نے خود بیعت کی ہے اس صحابی کا نام حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہے۔ حضور نے دست مبارک کو بڑھایا، میرے ہاتھ پہ تم بیعت کرو، ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ نبوت کے ہاتھ پہ 1450، ایک روایت کے مطابق 1500 اصحاب بیعت رضوان نے بیعت کی ہے۔ جب سب نے بیعت کر لی ہے اللہ کے نبی فرمانے لگے کہ دیکھو یہ جو میرا بایاں ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ تو ہے لیکن میں عثمان کی طرف سے بیعت کرنے لگا ہوں۔ اب عثمان فرمایا کرتے تھے اگرچہ ہاتھ نبی کا تھا، اگر میں ہوتا تو میں دائیں ہاتھ سے بیعت کرتا، لیکن حضور نے دائیں ہاتھ سے نہیں، دائیں ہاتھ تو پیغمبر کو اپنی طرف سے تھا اور بایاں ہاتھ میری طرف سے رکھا۔ اور عثمان فرمایا کرتے اگر میں ہوتا تو بیعت دائیں ہاتھ سے کرتا۔ حضور نے بائیں سے فرمائی ہے لیکن میرے نبی کا بایاں میرے دائیں سے بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا بایاں میرے دائیں ہاتھ سے بھی اعلیٰ ہے۔ ذرا میں دلیل سمجھنا، حضرت عثمان کی طرف سے حضور نے بیعت کی ہے۔ اب اس میں قرآن کریم میں لفظ جو بولے، قرآن کہتے ہیں ان الذین
युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, اے میرے پیغمبر جو تیرے ہاتھ پر بیعت ہے یہ دیکھنے میں تیری بیعت ہے، یہ در حقیقت خدا کی بیعت ہے، بیعت مصطفیٰ کی ہوئی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں پیغمبر دیکھنے میں ہاتھ تیرا ہے لیکن یہ مصطفیٰ کی بیعت نہیں، حقیقت میں بیعت خدا کی انہوں نے کی ہے، جو نبی کی بیعت کو خدا نے اپنی بیعت فرمایا ہے۔ اور پیغمبر کو دیکھو حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں مقام صحابہ پہ بات کرنے لگا تھا، وجہ یہ ہے کہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانا عثمان رسول اللہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ یہ مکہ مکرمہ میں ہے، میرے پیغمبر مدینہ منورہ میں ہے، ایک وصیت ہدایت میرے پیغمبر حدیبیہ میں ہے، ایک وصیت حدیبیہ میں مصطفیٰ کی ہے، ایک وصیت مکہ میں عثمان کی ہے۔ اگر حضور کی حیثیت دیکھو تو وہ رسول اللہ ہے، اگر عثمان کی حیثیت دیکھو وہ رسول اللہ ہے، حضرت پیغمبر کو دیکھو تو یہ رسول خدا بنے ہیں، عثمان بن عفان کو دیکھو یہ مکہ میں رسول مصطفیٰ بنے ہیں، اور رسول عربی زبان میں نمائندہ کو کہتے ہیں، تو پتہ یہ چلا حدیبیہ میں میرا مصطفیٰ یہ نمائندہ خدا ہے، اور مکہ مکرمہ میں میرا عثمان یہ نمائندہ مصطفیٰ ہے، حدیبیہ میں میرا پیغمبر نمائندگی خدا کی کرتا ہے، مکہ مکرمہ میں میرا عثمان نمائندگی مصطفیٰ کی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی نے بیعت کی ہے، قرآن کہتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، پیغمبر بیعت تیری نہیں یہ بیعت میری ہے، چونکہ نبی نمائندہ خدا جو ہے، اور جب نبی نے ہاتھ رکھا فرمایا ہاتھ میرا نہیں عثمان کا ہے، کیونکہ عثمان نمائندہ مصطفیٰ جو ہے۔ یہ مقامی صحابہ کو ایمان میں سمجھو، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے، خدا تک جانا چاہو مصطفیٰ کے بغیر جان نہیں سکتے، مصطفیٰ تک جانا چاہو صحابی کے بغیر جان نہیں سکتے، جو خدا تک جائے مصطفیٰ کو چھوڑ کے گمراہ ہوگا، اور جو مصطفیٰ تک جائے صحابہ کو چھوڑ کے گمراہ ہوگا۔ جب مصطفیٰ بولتا ہے تو قرآن بنتا ہے، اور جب صحابی بولتا ہے تو پھر حدیث بنتی ہے، جب محمد ہلے تو نام قرآن ہے، جب ابو بکر ہلے تو نام حدیث ہے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں یہ بات کہنے لگا ہوں اگر تمہیں خدا کا کلام چاہیے یہ مصطفیٰ سے ملے گا، اگر کلام اللہ کا معنی چاہیے تو بھی مصطفیٰ سے ملے گا، اور اگر پیغمبر کی حدیث کے الفاظ چاہیے تو بھی صحابی دے گا، اگر حدیث کا معنی چاہیے تو بھی صحابی دے گا۔ یہ سے گمراہ فتنوں کی بنیاد پڑتی ہے۔ کسی نے کہا میں مصطفیٰ سے کلام اللہ تو لوں گا لیکن معنی میں خود کروں گا، وہ قادیان والا تھا۔ کسی نے کہا نہیں میں کلام تو مصطفیٰ سے لوں گا اور معنی لاہور سے لوں گا، یہ غلام احمد پرویز بنا ہے۔ کسی نے کہا نہیں جی میں مصطفیٰ سے کلام اللہ تو لوں گا لیکن معنی خود کروں گا، یہ بمبئی والا ذاکر نائک بنا ہے۔ جو بند والے کہتے ہیں کلام اللہ کے الفاظ بھی مصطفیٰ دے گا، کلام اللہ کا معنی بھی مصطفیٰ دے گا۔ مسئلہ سمجھو، یہ نمائندہ خدا جو ہے، توجہ، یہ نمائندہ خدا جو ہے یہ کلام اللہ کے الفاظ بھی دیتا ہے اور کلام اللہ کے الفاظ کا معنی بھی دیتا ہے۔ عمل کوٹ کے دوستو دیوبند کا عقیدہ ہے اگر پیغمبر کی ذات کو درمیان سے نکال دو خدا کے کلام کے الفاظ بھی نہیں مل سکتے، اگر مصطفیٰ کو نکال دو تو کلام اللہ کا معنی بھی نہیں مل سکتا۔ تم کو یہ دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دونوں پہ دلیل خدا کا قرآن ہے۔ جب ہم نے قرآن کو پڑھا، قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے میرے پیغمبر اگر ہم قرآن پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ ٹکڑوں میں پھٹ جاتا، اگر قرآن پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ زموں میں بکھر جاتا، یہ قرآن تمہیں کبھی نہ ملتا۔ اللہ نے قرآن پہاڑ پہ نہیں اتارا۔ بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے اللہ قرآن اتنا بوجھ والا ہے، اللہ قرآن اتنا وزنی ہے، اس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں عمل کوٹ کا دیوبندی بچہ ہے، یہ 10 سال کا ہے، اس کے سینے میں قرآن موجود ہے۔ اگر یہ قرآن بوجھ والا تھا تو 10 سال کے بچے نے کیوں اٹھایا ہے؟ دارالدیوبند کے 40 سالہ محتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب نبر اللہ برقدر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں تم اس سوال کا اگر جواب دیکھنا ہو تو پھر آسمان کے چاند کو دیکھنا، آسمان کے سورج کو دیکھنا۔ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستقیم کہتے ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے اور چاند روشنی لیتا ہے۔
اپنی ہے، چاند کی عطائی ہے، سورج کی تپش بھی اپنی ہے اور چاند کی عطائی ہے۔ اگر تم سورج کو دیکھو گے آنکھ جواب دے جائے گی، سورج کی روشنی کو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اگر تم سورج کے سامنے بیٹھ جاؤ گے وجود جواب دے جائے گا، سورج کے تپش کو تمہارا جسم برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر تم چاند کو دیکھو اور 14ویں کی رات کا چاند ہو تو دیکھنے میں لطف آتا ہے۔ اگر 14ویں کے چاند کے سامنے قمیص اتار کے بیٹھ جا، تیرے وجود پہ ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر چاند کو دیکھا ہے تو یہ جلال والا تھا، اس کی روشنی بھی جلالی ہے، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ چاند جلال والا تھا، چاند کی تپش بھی جلالی ہے، وجود جواب دے گیا ہے۔ لیکن جب چاند کی سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزر کر آئی ہے تو چاند کو دیکھنے میں لطف آیا ہے۔ جب سورج کی جلالی تپش چاند کے جمال سے گزر کر آئی ہے، ضرورت ٹھنڈک میں بدل گئی ہے تو بدن کو راحت محسوس ہوئی ہے۔ یہ چاند جلال والا، اس کی روشنی بھی جلالی ہے۔ چاند جلال والا، اس کا سورج جلال والا، روشنی بھی جلالی ہے، سورج جلال والا ہے، تپش بھی جلالی ہے۔ لیکن چاند جمال والا تھا، اس کے جمال کی برکت ہے کہ روشنی اس کی سورج کی روشنی میں بھی لطف آ گیا ہے، سورج کی تپش قدرت سے بدل گئی ہے۔ قاری محمد طیب فرماتے ہیں میرا اللہ جلال والا ہے، میرا مصطفیٰ جمال والا ہے۔ خدا کو دیکھ جلال والا، مصطفیٰ کو دیکھ جمال والا، خدا جلالی ہے، خدا کا کلام بھی جلالی ہے۔ اگر خدا اس کلام کو پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ ٹکڑوں میں بدل جاتا۔ خدا نے جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے، پھر حضور کے جمالی زبان مبارک سے نکالا ہے۔ تو جس قرآن کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا، تیرا 8 سال کا بچہ بھی اٹھا رہا ہے۔ یہ میرے محمد کی جمال کی برکت ہے، جمال کی برکت ہے۔ میں دلیل کیا دے رہا تھا؟ نبی کو درمیان سے نکال دے، تجھے قرآن کے لفظ بھی نہیں مل سکتے، حضور آئے تو لفظ ملتے ہیں۔ اجلے کے نبی نمائندہ خدا جو ہے، اگر پیغمبر کو درمیان سے نکال دے تجھے کلام اللہ کا معنی بھی نہیں مل سکتا۔ مجھے ناز ہے میں عربی جانتا ہوں، لیکن پیغمبر کے صحابہ سے زیادہ تو عربی کو نہیں جانتا۔ لیکن اگر نبی کلام اللہ کا معنی نہ بتائے، صحابی کو بھی سمجھ نہیں آتا، تو اور میں کون ہوتے ہیں سمجھنے والے؟ جب نبی بولے تو صحابی سمجھتا ہے۔ میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم میں ہے، اللہ نے اعلان فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جو بندہ ایمان لایا اور اس کے ساتھ ظلم نہ کیا، اسے امن بھی ملے گا، اسے ہدایت بھی ملے گی۔ صحابہ عربی سمجھتے تھے، بڑے پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اینا لم یظلم شیئا، اللہ کے نبی ہم میں سے کون ہوگا جیسے کوئی زیادتی نہ ہو جاتی ہو؟ اس کا معنی یہ ہے ہمیں امن بھی نہیں ملے گا، ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ نبوت نے فرمایا یہاں پہ ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے، یا ظلم کا معنی وہ ہے جو سورہ لقمان میں ہے۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ظلم کا معنی کبھی بیشی نہیں، ظلم کا معنی شرک ہے۔ اب آیت کا معنی ہوگا الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ کہ جو بندہ ایمان لایا اور شرک نہ کیا، امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی۔ تو مصطفیٰ نے معنی بتایا، صحابہ کو سمجھ آیا ہے۔ اگر مصطفیٰ نہ بتاتے، صحابی بھی نہ سمجھتا، تو اور میں کس شمار میں آتے ہیں؟ میں نے بتایا نبی نمائندہ خدا ہے، کلام اللہ کے لفظ بھی نبی دے گا، کلام اللہ کا معنی بھی نبی دے گا۔ فتنے یہاں سے شروع ہوتے ہیں، یہاں سے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میں قرآن کو نبی سے لوں گا، مانا خود کروں گا، میں عربی نہیں جانتا، میں عربی نہیں جانتا۔ علامہ محمد پرویز کہتا ہے میں لفظ نبی سے لوں گا، مانا خود کروں گا، میں عربی نہیں جانتا۔ یہ سے گمراہی۔ ذاکر نائک نے کہا مانا میں لفظ نبی سے لوں گا، مانا خود کروں گا، یہاں سے گمراہی۔ جو بند والے کہتے ہیں نبی نمائندہ خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں بتائیے رہا تھا توجہ، مقام صحابی ہے کیا؟ نبی نمائندہ خدا یہ مقام نبوت ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ یہ مقام صحابیت ہے۔ توجہ رکھنا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب حکومت دنیا میں کسی کو سفیر بنا کر بھیجے تو لوگ سفیر کو نہیں دیکھتے، سفیر بنانے والے کو دیکھتے ہیں۔ توجہ رکھنا، دنیا سفیر کو نہیں دیکھتی، جس ملک کا سفیر ہو اس حکومت کو دیکھا کرتی ہے کہ دنیا میں کسی کے سفارت خانے سے جنگ کمانا اس ملک سے جنگ ہوا کرتا ہے، کسی کے سفیر کو قتل کرنے کا معنی اس ملک کی حکومت سے لڑائی ہے، کسی کے سفیر کی تسلیم کا معنی اس دنیا میں حکومت کی لڑائی ہے۔ اس حکومت
نبوت کی تدلیل ہے. اگر کسی نے سفیر کی توہین کی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے سفیر بنانے والے کی توہین کی ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نبی نمائندہ خدا ہے, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے. جو توہین مصطفیٰ کرتا ہے وہ خدا کی نمائندگی پر اعتراض کرتا ہے. جو توہین صحابی کرتا ہے وہ نبوت پہ اعتماد پر اعتراض کرتا ہے. خدا نے نمائندہ مصطفیٰ کو بنایا ہے, مصطفیٰ نے نمائندہ صحابہ کو بنایا ہے. خود پیغمبر نے اعلان کیا فرمایا ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی, خدا نے مجھے نمائندگی کے لیے چنا ہے, انہیں میری نمائندگی کے لیے چنا ہے. توجہ رکھنا, نمائندے پر اعتراض کرنا نمائندہ بنانے والے پر اعتراض ہے. یہی وجہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ جب نبوت کی توہین ہو تمہارا خون جوش مارتا ہے, جب نبی کی ذات کا مسئلہ ہو تم بڑک اٹھتے ہو, نبی خود تو کبھی نہیں بڑھتے. میں نے کہا پھر کیا ہوا, ذرا اعتراض کا جواب سمجھنا, یا تم نے پڑھا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے, نبی سجدہ میں ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پہ دشمن نے گندی گوجری پھینک دی ہے, لیکن نبی کو غصہ تو نہیں آیا. نبی کے گلے میں دشمن نے ایک کپڑا ڈال کے گھسیٹا ہے, پیغمبر تو بد دعا نہیں دیتے. نبی کے پاؤں سے خون نکالا گیا, نبی تو بد دعا نہیں دیتا. نبی میدان احد میں گئے ہیں اور پیغمبر کے آس پیغمبر کے رخسار مبارک سے خون نکلا, نبی تو پھر بھی ناراض نہیں ہوتے. نبی تو مکے کے نکال دیا گیا, حضرت چھپ چھپ کے ہجرت کرتے ہیں, نبی تو بد دعا پھر بھی نہیں کرتے. ارے تمہیں غصہ کس بات پر ہے؟ جب نبی کا معاملہ ہے وہ ناراض نہیں ہوتا, تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ جس نبی پہ حملہ ہوا وہ نبی تو خوش ہے, تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہے؟ میں نے کہا میری بات تو سمجھنا, اگر نبی اعلان نبوت خود کرتے تو پھر نبی توہین پہ خود لڑتے. نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا, نبی کے سر نبی سے اعلان نبوت خدا کراتا ہے. نبی اپنے سر پہ نبوت کا تاج پہنتا نہیں ہے, خدا نبی کے سر پہ تاج نبوت پہناتا ہے. میں پھر یوں کہتا ہوں, جب نبی کو گالی دی ہے تو دفاع خدا نے کیا ہے, جب نبی کے خلاف دشمن آیا تو پھر کتاب خدا نے کیا. کہاں خدا نے نہیں کیا تو پھر کیا, تو کہ دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, میرا پیغمبر مٹھی تیری ہے, ان کو مارا تو میں نے ہے. ابو جہل بے ایمان بکا ہے, کہتے اتقبل لك یا محمد الہذا جماعتنا, اے پیغمبر الیاذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے, ہمیں اس لیے بلایا تھا. نبی تو خاموش ہوئے ہیں لیکن خدا خاموش نہیں ہے. فرمایا تبت یدا ابی لہب بطل, ابو جہل بے ایمان تو پیغمبر کو نہیں بھونکتا, میری نمائندگی پر اعتراض کرتا ہے. میں بتا یہ رہا تھا کہ نبی خود نہیں بولتا, نبی کو بنانے والا خدا بولتا ہے. میں جملہ کہنے لگا, میں کہ تو نبی نمائندہ خدا ہے. اگر نبی کو گالی دی نبی نہیں بولا, نمائندہ بنانے والا خدا بولا ہے. اگر نبی کے خلاف کسی نے بکا ہے نبی کا ہاتھ نہیں چلا, خدا نے ذلیل خود کیا ہے. صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے, جب صحابی کے نمائندے یہ نبی کا نمائندہ عثمان مکہ مکرمہ گیا ہے, اس پہ نبی خود بولا ہے. فرمایا دیکھو میں نمائندہ خدا ہوں, اگر تو مجھے قتل کرے انتقام خدا لے گا. میرا نمائندہ عثمان ہے, اسے قتل کرے تو انتقام مصطفیٰ ہے. دفاع میرے ذمہ, میں ایک جملہ کی لگاؤ, نبی نمائندہ خدا ہے تو ان کا دفاع خدا کے ذمہ, صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے تو ان کا دفاع مصطفیٰ کے ذمہ. یہی وجہ اگر یہ اصول ذہن میں آ جائے نا پھر روایات کو سمجھنا بہت آسان ہے. فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تتخذوا باسی غرضا, دیکھو میرے بعد ان کے بارے میں کوئی جملے نہ کہنا. توجہ, میں حدیث مبارک آپ نے کئی بار سنی ہے لیکن اس کی طرح شرح سمجھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی. ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں, میرے صحابہ کو نہ, یہ ترجمہ تو بنتا ہی نہیں ہے. میں کہتے جو ترجمہ ہے لا تسبوا اصحابی, میرے صاحب کو گالی نہ دینا. ایک عربی زبان میں لفظ سبن ہے, ایک عربی زبان میں لفظ شتم ہے. شتم کا معنی گالی ہے, سبن کا معنی نزیبہ کرنا ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابی کو گالی نہ دینا, فرمایا لا تسبوا اصحابی, ان کی شان میں نزیبہ جملہ بھی نہ کہنا, ان کی شان میں نزیبہ جملہ بھی نہ کہنا. جس کی شان میں نزیبہ جملہ کہنے کی اجازت نہیں ہے اس کو بھلا گالی دی جا سکتی ہے. میں بتا یہ رہا تھا, توجہ نبی نے جو دلیل دی اس پہ غور کرنا. فرمایا لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کی شان میں نزیبہ کلمہ نہ کہنا. کیوں؟ فرمایا فإنہ, میں علماء کے کہتا ہوں یہ فا تعلیلیہ ہے.
فَإِنَّ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ، اب حضور کی دلیل سمجھنا، فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ نَصِيبَهُ۔ ذرا دلیل کا جوڑ سمجھنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی شان میں نظر کا جملہ کبھی نہ لینا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اگر یہ ایک مٹھی جو بھی خرچ کر دے اور تم ایک پہاڑ احد کے برابر سونا خرچ کرو تو تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں میں تطبیق کیا ہے؟ ذرا دلیل اور دلیل کو دعوے کے ساتھ جوڑنا۔ پھر میں بات کرتا ہوں بھئی وجہ کیا ہے کہ اگر صحابی ایک مٹھی جو خرچ کرے اور تم اس پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو اس کے برابر نہیں ہے، دیکھنے میں وہ پہاڑ کا سونا یہ بہت زیادہ ہے اور مٹھی جو تو بہت کم ہے، مٹھی جو کی بکت کیا ہے، لیکن نبی فرماتے ہیں ان کی مٹھی جو تمہارے اوت پہاڑ سے بڑھ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے جو اوت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ہے اپنے عالم کے کہنے پہ، ان نے مٹھی جو دینی ہے مصطفیٰ کے کہنے پہ، ان نے دینی ہے مصطفیٰ کے کہنے پہ، تم نے جو دینا ہے حضرت قبلہ آپ نے اور انہوں نے دینا حضور آپ نے، تمہارا اوت پہاڑ کا سونا مولویت کے ہاتھ سے جائے گا اور ان کا مصطفیٰ کے ہاتھ سے جائے گا۔ میں یوں کہتا ہوں اوت پہاڑ کے برابر سونا اس کو وجود پیغمبر کی صحبت نہیں ملی، یہ مٹھی جو کو وجود پیغمبر کی صحبت ملی ہے۔ وجود پیغمبر کی صحبت اگر مٹھی جو کو مل جائے اوت پہاڑ کے سونے سے بڑھ جاتی ہے، اور جس صدیق کو 23 سالہ وجود پیغمبر کی صحبت ملے پھر مجھے کہنے دے ملائکہ سے آگے نکل جاتا ہے، وہ ملائکہ سے آگے نکل جاتا ہے۔ میں بتائیے رہا، مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ مولا ایک بات تو بتائے، میں نے کہا فرمائے، کہتے تم وسیلے کے قائل ہو؟ میں نے کہا جی بالکل قائل ہے، توجہ رکھنا، وسیلے کے قائل ہو؟ میں نے کہا جی بالکل قائل ہے۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تم وسیلے کے قائل نہیں ہو؟ کہتے ہم بھی قائل ہیں۔ میں نے کہا تم میں ہمیں فرق کیا ہے؟ بولے کہتے جی ہم عمل کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگتے ہیں، ہماری بحث یہ نہیں ہے، ہم پوچھتے تم یہ بتاؤ کیا نبی کی ذات کا وسیلہ دے کر مانگ سکتے ہیں؟ میں نے کہا تم وسیلہ کون سا دیتے ہو؟ کہتے ہم تو وسیلہ عمل کا دیتے ہیں، نماز کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ لو، روزے کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ لو، قرآن کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ لو، تم کہتے ہو نبی کی ذات کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگ لو، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے دلیلیں تو کہی دی، میں نے حدیث کی بنیاد پہ جو بات کہنے لگا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ عمل کا وسیلہ دے کے خدا سے کیوں مانگتے ہو؟ کہتا ہے اس لیے عمل سے خدا کا قرب ملتا ہے۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، نماز کا وسیلہ کیوں دیا؟ نماز کے ذریعے خدا کا قرب ملتا ہے، روزے کے ذریعے خدا کا قرب ملتا ہے۔ میں نے کہا پھر جو من کا عقیدہ ہے وہ ایک معاملہ عمل کا ہے، ایک معاملہ پیغمبر کی ذات کا ہے، تیرے عمل کا نام دین ہے، میرے عمل کا نام دین ہے، میرے پیغمبر کے وجود کا نام دین ہے، میرے پیغمبر کے وجود کا نام دین ہے۔ اگر معاملہ عمل کا ہے تو عمل سے وہ قرب نہیں ملتا جو میرے پیغمبر کے وجود سے ملتا ہے، یہی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ نَصِيبَهُ، یہ وسیلے پہ حدیث دلیل بنتی ہے۔ فرمایا تمہارے اوت پہاڑ کے برابر سونا ہو، میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر نہیں ہے، کیوں؟ تمہارے اوت پہاڑ کے سونے کو وجود پیغمبر کی صحبت نہیں ملی، صحابی کے مٹھی جو کو وجود پیغمبر کی صحبت ملی۔ کہاں وجود پیغمبر کا؟ تیرے میرے اعمال، میں اس لیے کہتا ہوں میرے پیغمبر کی ذات کا نام دین ہے اور تیرے میرے وجود کا نام، تیرے میرے عمل کا نام دین ہے۔ میں چلے ایک بات چل پڑی ہے، اس پہ میں چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں۔ اصل میں فن ہے، بندے کو فن سمجھ آئے تو بات پھر سمجھ آتی ہے۔ علم خواب کی تعبیر ایک فن ہے جو ہر بندہ نہیں سمجھتا۔ ذرا ایک مثال سمجھنا، آپ نے کئی بار یہ واقعہ سنا ہے لیکن میں اس کو جس بات پہ دلیل بنا کے پیش کرتا ہوں شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی، یہ آپ نے کئی بار سنی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھلی ہے اور میں نے جا کے حضور کی ہڈیاں مبارک دیکھی ہیں، وہ چونکہ بکھری پڑی تھی، ہمارے امام نے کہا میں نے جمع کی ہے اور میں نے ان کو جمع کیا۔ ہمارے امام نے خواب دیکھی، کیا دیکھی؟ قبر کھلی ہوئی نہیں، خواب میں دیکھا۔ اب خواب دیکھے تو پھر تعبیر دیکھیں گے نا۔ ہمارے امام نے خواب دیکھی اور فرمایا کہ تعبیر کے لیے اپنے شاگرد کو بھیجا کہ تو امام ابن سیرین سے پوچھو اور
ابن سیرین کے پاس کے یہ فن تعبیر کے امام ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے تابعی ہیں۔ جب فرمایا میرا نام نہ لینا، ابن سیرین کے پاس شاگرد لیا، کہا کہ ایک بندے نے یہ خواب دیکھی ہے۔ ابن سیرین فرمانے لگے یہ بتاؤ خواب دیکھنے والا کون ہے؟ اس شاگرد نے کہا کہ جس نے خواب دیکھی ہے مجھے منع کیا کہ میرا نام نہ بتانا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے تم نام نہ بتاؤ، یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ خواب ان کے علاوہ کون دیکھ سکتا ہے؟ کہا جی بالکل آپ نے پہچان لیا، یہ خواب امام ابو حنیفہ نے دیکھ لیا۔ حضرت امام ابن سیرین فرمانے لگے کہ جاؤ امام ابو حنیفہ سے جا کے یہ بات کہہ دو کہ میرے نبی کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام خدا وہ تم سے لے گا۔ جو سنتیں دنیا میں پھیل گئی ہیں اور لکھی نہیں گئی وہ جمع کرنے کا خدا کام تم سے لے گا۔ میں بتانے لگا یہ امام ابن سیرین نے تعبیر کیوں دی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے میرے عمل کا نام دین ہے، پیغمبر کے وجود کا نام دین ہے۔ یہ جو دیکھا جسم بکھرا ہے اس کی تعبیر یہ ہے پیغمبر کی سنتیں دنیا میں پھیل گئی ہیں، اسی بات سے ابن سیرین نے تعبیر دی ہے کہ تیرے عمل کا نام دین ہے، پیغمبر کے وجود کا نام دین ہے، تیرے عمل کا نام دین ہے نبی کے۔ میں کچھ دن پہلے ایک علاقے کے دورے پر تھا تو مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ ہم نے جلسہ کرایا اور فلاں عالم کو بلایا، فلاں عالم کو بلایا، اٹک علاقے میں تلا کر میں وہاں سے گزرا اور فتح جنگ میں تھوڑی دیر رکا، موٹر وے پہ جا رہا تھا تو ساتھی نے کہا کدھر ہے؟ میں نے کہا یہاں سے جا رہا ہوں، کہتے تھوڑی دیر کے لیے آ جائے۔ میں نے کہا گاڑی موڑو اور آدھا گھنٹہ بیٹھ کے نکلا، فوراً ساتھی جمع ہو گئے۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا ہم نے فلاں کو بلایا، فلاں کو بلایا، جلسہ کرایا، لیکن استاد جی مسئلہ حل ہوا نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بلاؤ۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا ان کا علم بولتا ہے، میرا وجود بولتا ہے۔ مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا جب آدمی کو مشن پہ اوڑھنا بچھونا ملانے نا وہ جہاں سے گزرتا جائے فضا کرنے کے لیے آتی ہے، وہ گزرتا جائے نا۔ میں نے کہا ہم تمہارے فتح جائے سے گزر جائیں گے، آدھی فضا کسی سے ٹھیک ہو جانی ہے اور تقریر ہوگی تو باقی آدھی بھی ٹھیک ہو جانی ہے۔ یہ نبی تو سراپا ہی ہے نا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ میرا اور تیرا عمل دلیل ہے، عظیم ہے، اور پیغمبر کا وجود دلیل ہے۔ میں بتانے یہ لگا کہ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ اگر الزام نبی پہ لگے دفاع خدا کرتا ہے، اگر الزام صحابی پہ لگے دفاع مصطفیٰ کرتا ہے۔ ایسے ہوا کہ نہیں؟ امی عائشہ رضی اللہ عنہا یہ زوجہ پیغمبر کی ہے، میری اور تیری تمام ہے، لیکن پیغمبر کی بیوی ہے، پیغمبر نمائندہ خدا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا پہ جب الزام لگا ہے تو دفاع کس نے کیا؟ اللہ نے خود کیا، کیونکہ یہ میرے نمائندے کا معاملہ ہے۔ توجہ رکھنا۔ اور جب چھوٹا سا الزام نبی کے صحابی پہ لگتا ہے تو پھر اس کا دفاع مصطفیٰ خود کرتا ہے، کیونکہ ان کی ذات مجروح ہوگی تو لوگ بات استاد پہ کریں گے، اگر ان کے معاملہ ٹھیک نہ ہوئے تو لوگ الزام خود پہ لگائیں گے۔ پیغمبر نے تربیت کیسی کی ہے اور نبی کو اعتماد کتنا تھا؟ تجھے اور مجھے اعتماد بڑی دیر بعد آتا ہے، میرے نبی کو اعتماد کتنا ہے؟ آپ نے واقعہ سنا ہے، عثمان بن عفان مکہ میں ہے، نبی حدیبیہ پر ہے، عثمان بن عفان مکہ چلے گئے، ایک صحابی کہنے لگے حضور ہم نے مدینہ سے اتنا لمبا سفر کیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، اتنا لمبا سفر کیا تھا بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے، ہمیں تو دشمن نے روک لیا، ہم تو طواف کر نہیں سکے، لیکن عثمان تو مکہ چلا گیا نا، دیکھو وہ تو طواف کر لے گا۔ نبی نے فرمایا نہیں، مجھے عثمان پر اعتماد ہے، میرے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا، میرے بغیر عثمان طواف نہیں کر سکتا۔ دیکھو تو عثمان پہ کوئی الزام نہیں ہے، لیکن چھوٹا سا شک آیا ہے، اس شک کو بھی نبی نے صاف کر دیا ہے۔ میں اس لیے کہتا تھا کہ جب ہلکا سا شک مصطفیٰ پہ صفائیاں خدا دیتا ہے، اور جب چھوٹا سا شک نبی کے نمائندے پر ہو تو اس کی صفائیاں مصطفیٰ دیتا ہے۔ نبی نمائندے خدا ہے اور صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے نا، اگر تمہیں کلام اللہ چاہیے تو نبی سے، کلام اللہ کا معنی چاہیے تو نبی سے، اگر نبی کا کلام چاہیے تو صحابی سے، اور نبی کے کلام کا معنی چاہیے تو بھی صحابی۔ اب یہیں سے ایک نئی جنگ شروع ہوتی ہے، آپ نے بھی وہ کیا ادھر تم چلے جاؤ، میں ادھر تو ہوں گا نا، میرا ادھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے، ادھر چلے جاؤ، کوئی تمہارا اور جو فرد والوں کے اختلاف کیا ہے وہ کہے گا ادھر جاؤ تو امام ہے، ادھر آؤ تو نبی ہے، ادھر جاؤ تو فقہ ہے، ادھر آؤ تو حدیث ہے۔ اگر ہم سے پوچھو تمہارا ان کے اختلاف کیا ہے، میں نے اس نے
نبی کی کرتے ہیں، بات وہ بھی حدیث کی کرتا ہے، بات ہم بھی حدیث کی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا نام آل حدیث رکھتا ہے، ہم آل حدیث نہیں، اہل سنت والجماعت رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے اس نے بات حدیث پہ کرنی ہے، ہم نے ساتھ جماعت پہ بھی کرنی ہے۔ توجہ رکھنا، وہ کہے گا ہم نے پیغمبر کی حدیث پہ عمل کیا ہے، میں کہتا ہوں کیوں؟ وہ کہتے ہیں حدیث پیغمبر کی ہے، میں کہتا ہوں حدیث پیغمبر مجھے کس نے دی ہے؟ کہتے ہیں نبی کے نمائندے مجھے صحابی نے دی ہے۔ تو میں نے کہا پھر توجہ رکھنا، اس کا نظریہ ہے ہم نمائندہ صحابی کو مانتے ہیں، ہمارا نظریہ نمائندہ ہم بھی مانتے ہیں، لیکن جو بند والے کہتے ہیں نبی کے الفاظ بھی نبی کا صحابی دے گا، الفاظ کا معنی بھی نبی کا صحابی دے گا، وہ کہتے ہیں نہیں، میں یہاں تک تو بات مانتا ہوں کہ لفظ صحابی دے گا، لیکن معنی صحابی کا میں نہیں مانتا۔ وہ ہم یہ کہیں گے لفظ بھی صحابی دے گا اور معنی بھی صحابی دے گا، وہ کہتے ہیں نبی کے لفظ کو صحابی دے گا اور معنی وہابی دے گا۔ حدیث کے لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لے، مسئلے کے دیوبند بنتا ہے، اہل سنت والجماعت بنتا ہے، اور لفظ صحابی سے لے معنی وہابی سے لے، مسلک اہل حدیث بنتا ہے، اس نے لفظ صحابی سے لے کے معنی اپنا کرنا ہے۔ اہل حدیث کہتا ہے ہم نے لفظ صحابی سے لے کے معنی صحابی سے لینا ہے، ہم اہل سنت میں رکتے نہیں ہیں، ساتھ والجماعت بھی کہتے ہیں۔ وہ آگے حدیث پہ ختم ہے، آگے نہیں چلتا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے ہیں، میں نے کہا ہمارا ہے ہی نہیں بھائی، جو تیری جنگ ہے اس جنگ میں تیرے ساتھ ہے ہی نہیں، نہیں تو وہ تو رک گیا ہے۔ بتاؤ مسئلہ ناموس نبی کا ہے ناموس صحابہ کا ہے؟ نہیں سمجھ بھائی، آپ نے جو جنگ شروع کی ہے صحابہ کا دفاع کیا، اہل حدیث سے نبی کا دفاع ہے یا صحابی کا؟ اگر وہ بھی تو نبی کا ہے نا، صحابی کا دفاع کس سے ہوگا؟ والجماعت، اس کے نام میں والجماعت ہے ہی نہیں، تو دفاع کیسے کرے گا؟ اس نے اس کا نام کیسا مانتا ہی نہیں ہے، کیسے تیرا ساتھ دے گا؟ وفادات کی حد تک آئے گا، وفاد ختم ہو جائے گی، وہ تیرے ساتھ نہیں ہے۔ میں یہ بات آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں عنوان اختیار کر رہا تھا، نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ ہے، لفظ بھی صحابی سے اور معنی بھی، بولو نا، لفظ صحابی سے اور معنی بھی، یہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور اگر لفظ صحابی سے لے معنی وہابی سے لے، یہی تو میری اور اس کی جنگ ہے۔ اس پر میں اتنی مثالیں دوں گا نا تجھے بات سمجھ آئے۔ چلے ایک شخص مجھے کہنے لگا مولانا صاحب جنازے کے بعد دعا مانگتے ہیں، میں نے کہا تو بتا مانگتا ہے؟ کہا جی ہم تو مانگتے ہیں۔ آپ اپنی ذمہ دلیل نہ لیا کرو، دلیل اس کے ذمہ ڈالو۔ کہا جی مانگتے ہیں۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں مشکات شریف کتاب الجنائز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جب میت پہ جنازہ پڑھو تو دعا مانگنا، میت پہ جنازہ پڑھو تو دعا مانگنا۔ کہتے ہیں تو کا معنی بعد میں ہے۔ میں نے کہا یہاں تک نہیں، ذرا اگلی حدیث بھی پڑھیے نا، اگلی حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے، ذرا مسئلہ سمجھنا، اگلی حدیث کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ عنہ۔ میں نے کہا ذرا پڑھیے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی علی المیت، توجہ، اذا صلی علی المیت قال اللہم اغفر لحینا ومیتنا، جب نبی نے میت پہ نماز جنازہ پڑھی ہے تو دعا مانگی ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا۔ میں نے کہا پہلی حدیث بھی نبی کے صحابی نے دی ہے تو معنی بھی صحابی نے دیا ہے۔ حضرت نبی کے لفظ دیے کہ جب میت پہ جنازہ پڑھو تو دعا مانگنا، میں کہتا ہوں اس کا معنی اندر مانگنا، تو کہتے اس کا
اللہ وقف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی بڑھاؤ اور مجھے کٹاؤ۔ میں نے کہا کتنی بڑھاؤ؟ کہتے ہیں جب نبی نے فرمایا بڑھاؤ، ہم کہتے ہیں جانے دو۔ میں نے کہا اس حدیث کے بعد اگلی حدیث بھی پڑھو، یہ بھی بخاری میں، اگلی بھی بخاری میں۔ اس کے بعد امام بخاری نے معنی دیا ہے، جس صحابی نے نبی کے لفظ دیے اسی صحابی نے معنی دیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کان ابن عمر اذا حج اب کمر قبض علی لحیتی فما فضل قبل۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیتے، جو مٹھی سے بڑھ جاتی تراش دیتے، لفظ صحابی سے لے معنی وہابی سے لے تو داڑھی ناف سے نیچے جاتی ہے، لفظ صحابی سے لے معنی وہابی سے لے تو سینے تک رہتی۔ ہم اصلی اہل سنت والجماعت، میں اس کے ساتھ یہ کہتا ہوں میں ہم پر کبھی گلہ نہیں کرنا، ہماری خالص ترغیب ہے۔ ہم نے اہل سنت والجماعت سے نہ کسی کو آنے دینا ہے نہ کسی کو نکلنے دینا ہے، نہیں سمجھے؟ حجت اللہ فلاس علامہ علی شیخ حیدری نبر اللہ کا رہو سرگودا میرے پاس تشریف لائے، اور اللہ گواہ ہے میری بیان ویڈیو میں گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے، کوئی بندہ اس کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا۔ جاؤ جا کر پوچھو سرگودا حضرت تشریف لایا کرتے تھے، میں بلایا نہیں کرتا، کبھی سرگودا آئے ہوں اور مجھے پھر بغیر گئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مجھے ایک ساتھی نے خود بتایا، میں نام نہیں لیتا، مجھے خود بتایا، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب تھے سلہ والے پہنچے، وہاں بیان تھا، حضرت نے پوچھا کہ یہاں سے مولانا گھومن کا مدرسہ گھر کتنی دور ہے؟ ہم نے کہا کہ یہاں سے 35 کلومیٹر ہے، اور میں جانے نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں وہ بتاؤ۔ یہ جملہ وہ سمجھ حضرت کے مزاج کو جانتا ہے، اور میں نے جو میں نے پوچھا وہ بتاؤ۔ ان نے کہا کہ 35 کلومیٹر ہے، 40 کلومیٹر جائیں گے پھر واپس آئیں گے پھر جائیں گے، اور میں جو میں نے پوچھا وہ بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ یہ اس نے خود بتایا، میں نے کہا جب میں 40 کلومیٹر ہے اور میں گاڑی موڑو، کہتے اس کو ملیں گے پھر واپس آئیں گے۔ حضرت تشریف لائے، میں لمبی بات نہیں کرتا، تشریف لائے بیٹھے ہوئے تھے، میرے تخصص کے طلباء کو سبق دیا، فرمانے لگے ایک سرحد نظریاتی ہوتی ہے، ایک سرحد جغرافیائی ہوتی ہے، ایک سرحد نظریاتی ہوتی ہے اور ایک جغرافیائی۔ جغرافیائی سرحد کے محافظ کو فوجی کہتے ہیں، نظریاتی سرحد کے محافظ کو مناظر کہتے ہیں۔ کسی کو وہ ملتا ہے، کسی کو یہ ملتا ہے، تم خوش قسمت ہو، تمہیں وہ ملا ہے جو دونوں کا محافظ ہے۔ یہ وہاں بھی کیا ہے یہاں بھی رہا ہے، یہ علامہ حیدری کی طرف سے میری سند ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مجھے کبھی اجتماع نہیں ہوتا، اللہ کی امت اللہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل ہوتا، اللہ کروڑ رحمتیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا تھا وہ سمجھے، بتائیں جو جغرافیائی سرحد کا محافظ فوجی ہو وہ نہ کسی کو باہر نکلنے دیتا ہے نہ باہر والے کو آنے دیتا ہے، نظریاتی سرحد کا محافظ نہ اہل سنت نہ ہو اس کو بننے دیتا ہے، اور جب اہل سنت ہو اس کو باہر جانے دیتا ہے۔ ہم حساب بات کے رکھ دیں گے، ہم اہل سنت ہیں، نہ کسی کو آنے دیں گے نہ کسی کو جانے دیں گے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ واپس پہ آؤ اور دیکھو انشاءاللہ آئندہ نسل کا ایمان کیسے بچتا ہے۔ اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں بتا رہا تھا صحابی کا مقام سمجھو نا، صحابی کا دفاع تو کریں گے، ہم کیوں نہیں کریں گے، لیکن نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ۔ میں بات سمیٹتے ہوئے بات آگے چلاتا ہوں، توجہ رکھنا، نمائندہ خدا نبی ہے، نمائندہ مصطفیٰ صحابی ہے۔ اگر کوئی تم سے پوچھے صحابہ کی نبوت کی انبیاء کی تعداد کتنی ہے، آپ جواب دیں گے 1,24,000۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے صحابہ کی تعداد کتنی ہے، آپ جواب دیں گے 1,24,000۔ اگر کوئی پوچھے وجہ آپ کو سمجھ نہیں آنی، آپ نے وجہ کے چوک ہو جانا ہے۔ میں جملہ کہتا ہوں، میں تمہارا خطیب نہیں ہوں، میں تمہارا وکیل ہوں۔ خطیب موقع پیش کرتا ہے، وکیل موقع کی وجہ پیش کرتا ہے۔ خطیب یہ کہہ دے گا نبی کا انبیاء بھی 1,24,000، صحابہ بھی 1,24,000۔ میں کہتا ہوں نہیں، میں تجھے نقطہ دینے لگوں، اگر وہ بھی 1,24,000 ہے تو یہ بھی 1,24,000 کیوں ہے؟ ان کو نمائندہ خدا کہتے ہیں، انہیں نمائندہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ خدا نے بتا دیا میرے پیغمبر یہ تیرا اعزاز ہے، جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے، جتنے نمائندے میرے اتنے نمائندے تیرے۔ نہ ان میں کوئی کمی کر سکتا ہے، نہ ان میں کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی آ سکتا ہے، نہ اس میں کوئی آ سکتا ہے۔ توجہ، میں جملہ کہتا ہوں، نبی نمائندہ خدا، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ جب حضور آئے ہیں نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کے
ہیں صحابہ ختم ہو گئے، اب کوئی صحابیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے، حضور کے جانے پہ صحابیت ختم ہے، ان کے آنے کے بعد کسی کو نبی مانے تب بھی بے ایمان ہے، ان کے جانے کے بعد کسی اور کو صحابی مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ خدا نے ان کے آنے پہ دائرہ نبوت ختم کر دیا ہے اور ان کے جانے پہ دائرہ صحابیت ختم کر دیا ہے۔ یہ نمائندہ خدا میں آخر ہے، وہ نمائندہ مصطفیٰ میں آخر ہے۔ ان کے مقام نبوت ختم، ان کے مقام صحابیت ختم۔ نبی نمائندہ خدا ہے، صحابی نمائندہ مصطفیٰ ہے۔ میں اس پہ نکتے دیتا، چلے میں ایک دلیل دے دوں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا وہ دلیل دوں گا دفاع صحابہ پہ، جہاں سے خدا نے قرآن کا آغاز کیا ہے۔ قرآن کا آغاز کیسے ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کا متن ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ قرآن کی شرح ہے۔ الف لام الحمدللہ سے لے کے والضالین تک یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کے والناس تک یہ پورے قرآن کی شرح ہے۔ اللہ نے اجمالاً جب قرآن کو بیان کیا ہے تب بھی صحابہ کا تذکرہ کیا۔ توجہ رکھنا، صراط کہتے ہیں صراط المستقیم، آپ پڑھیں صراط الذین انعمت علیہم۔ میں اس میں تفسیر پہ نہیں جا رہا، خدا نے ان میں بھی من النبیین والصدیقین صحابہ کا دفاع کر دیا ہے۔ اگر تم نے صراط مستقیم لینا ہے تو پھر میں خدا بتاتا ہوں راستہ نبیوں کا، میں خدا بتاتا ہوں راستہ صحابہ کا، میں خدا بتاتا ہوں راستہ شہداء کا، میں خدا بتاتا ہوں راستہ اولیاء کا۔ میں نکتے دینے لگا ہوں، میں کہ تو دیوبند کا عجیب ذوق ہے۔ ہم نے کہا راستہ نبیوں کا، راستہ صدیقین کا، راستہ شہداء کا، راستہ صالحین کا۔ ایک طبقہ تیرے ملک میں وہ ہے جو نبیین کو نہیں مانتا، قادیان والے کو مانتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو صدیقین کو نہیں مانتا، ایران والے کو مانتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کے پھرنے میں شہداء نہیں ہے، وہ بریلی کو مانتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جو صالحین کو نہیں مانتا، امرتسر والوں کو مانتا ہے۔ جو بند والے وہ ہے نبیین کو بھی مانتے ہیں، صدیقین کو بھی مانتے ہیں، شہداء کو بھی مانتے ہیں، صالحین کو بھی مانتے ہیں۔ کوئی نبیین سے نکلا ہے، کوئی صدیقین سے نکلا ہے، کوئی شہداء سے نکلا ہے، کوئی صالحین سے نکلا ہے، اور جو بند والے صراط مستقیم والے ہیں ان کو سارے نکلے، ان کو سارے۔ میں اس پہ اجمال پہ کروں، میں نے کہا کہ قرآن شروع ہو گیا الف لام میم، آگے بولو آگے ذالک ذرا دلیل سننا، الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں سے اللہ نے قرآن کا، یہاں سے اللہ نے صحابہ کا دفاع کیا ہے۔ صحابہ کے ہونے والے اعتراض کو میرے خدا نے پڑھا دیا ہے۔ جواب کیسے دیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، عربی زبان میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکہ، ایک لفظ ھذا۔ ذالکہ کا معنی وہ ہے اور ھذا کا معنی یہ ہے، دلیل سمجھنا۔ ذالکہ کا معنی بولو، اور ھذا کا معنی یہ ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں جو دور ہو، اور یہ کسے کہتے ہیں جو قریب ہو۔ وہ اسے کہتے ہیں جو نظر غائب ہو، اور یہ اسے کہتے ہیں جو سامنے ہو۔ تو ذالکہ کا معنی وہ ہے، ھذا کا معنی یہ۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دیکھو یہ کتاب وہ ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کہ تم کہنا تو یہ چاہیے تھا، اللہ ذالکہ نہ فرماتے، اللہ ھذا فرماتے، چونکہ قرآن تو ہمارے سامنے ہے۔ قرآن نہ تو دور ہے، نہ قرآن نظروں سے غائب ہے۔ اگر کوئی چیز دور ہو اور نظروں سے غائب ہو اسے کہتے ہیں ذالکہ، اگر کوئی چیز قریب ہو اور نظر کے سامنے ہو اسے کہتے ہیں ھذا۔ تو کہنا کہ ھذا الکتاب، اس کتاب میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ فرمائے ذالکہ الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ عموماً کئی حضرات نے جواب یہ دیا ہے کہ ذالکہ سے مراد یہ لوح محفوظ کا اشارہ ہے کہ لوح محفوظ والے میں شک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اس کا ایک جواب اور بھی ہے۔ ذالکہ سے مراد کیا ہے؟ ایک اعتراض پیغمبر کے صحابہ پہ تھا، اعتراض یہ تھا کہ جو خدا نے قرآن مصطفیٰ کو دیا ہے وہ تو لکھا ہوا نہیں تھا، پھر لکھے دیا ہے۔ جو قرآن مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو دیا ہے رضی اللہ عنہ وہ تو لکھا ہوا نہیں تھا، پھر لکھے دیا ہے۔ اور جو قرآن ہمیں دیا صحابہ نے وہ تو لکھ کر دیا ہے۔ اس لیے دشمن نے کہا کچھ کمی بھی کر دی ہے، کچھ اضافہ بھی کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، نہ کمی کی ہے نہ اضافہ کیا ہے۔ دشمن کہتے کہ چاہیے تھا وہ بغیر لکھے دے دیتے، لکھ کر کیوں دیا ہے؟ تو جو خدا نے مصطفیٰ کو دیا وہ
وہ لکھا نہیں تھا، جو مصطفیٰ نے اصحاب کو دیا وہ لکھا نہیں تھا، اور جو انہوں نے دیا وہ تو لکھا ہوا ہے۔ ہم تو شک اس میں کرتے ہیں جو خدا نے مصطفیٰ کو دیا، ہم اس میں شک نہیں کرتے، جو مصطفیٰ نے ان کو دیا ہم اس پہ بھی شک نہیں کرتے، وہ لا ریب فیہ ہے، لیکن لکھا ہوا تو نہیں تھا۔ ارے جو انہوں نے ہمیں دیا ہمیں شک تو اس پر ہے، یہ لکھا ہوا تھا۔ خدا نے جواب دے دیا، فرمایا ذالکا، توجہ، جواب دیا، ذالکا الکتاب، فرمایا وہ قرآن جو خدا نے مصطفیٰ کو دیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، جو مصطفیٰ نے ان کو دیا وہ لا ریب فیہ ہے، وہ لکھا ہوا تو نہیں تھا، اور جو انہوں نے لکھ کے دیا ہے وہ لکھا ہوا تھا۔ تو میں خدا کہتا ہوں ارے قرآن کریم کے لیے لفظ تین بنا کرتے ہیں، توجہ رکھنا، ایک لفظ کلام ہے، ایک لفظ قرآن ہے، اور ایک لفظ کتاب ہے۔ جب اللہ تکلم کرتا ہے اسے کلام کہتے ہیں، جب نبی پڑھتا ہے اسے قرآن کہتے ہیں، اور جب صحابی لکھتا ہے اسے کتاب کہتے ہیں۔ خدا نے بتا دیا جسے میں نے تکلم کیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، جسے میرے محمد نے پڑھا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، اور جس کو معاویہ لکھے گا ذالک الکتاب وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ جس کو عثمان لکھے گا الکتاب وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ پھر میں امن گول کے دوستوں ایک جملہ لے دو، میں کہتا ہوں جو تیرے پاس قرآن ہے اگر یہ عثمان نہ لکھتا تجھے ملتا کیسے؟ کہاں یا کہ علی نے حضرت معاویہ نہ لکھتے تجھے ملتا کیسے؟ اسے تو کتاب کہتا ہے۔ ارے جب کوئی نہ لکھے تو پھر تو کلام ہے، جب کوئی نہ لکھے پھر تو قرآن ہے، جب صحابی لکھے تبھی تو کتاب بنتی ہے، نہ لکھے تو کتاب بنتی نہیں ہے۔ خدا نے قرآن کا آغاز کیا ہے نا تو دفاع کن کا کیا؟ فرمایا ذالک الکتاب، کیوں؟ اس قرآن کے راوی جو تھے خدا نے ذالک کا کہہ کے راوی کا تحفظ و دفاع کر دیا ہے۔ جو قرآن مانے گا ان کا دفاع بھی مانے گا، جو نہیں مانتا قرآن کی نہیں مانتا۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ خدا نے کیسے دفاع کیا ہے، ہماری کبھی اس طرف نگاہ ہی نہیں جاتی۔ الف لام میم ذالک الکتاب، تو میں نے کہا تھا دفاع صحابہ کے لیے ضروری ہے مقام صحابہ، مقام صحابیت سمجھ آئے تو پھر دفاع صحابہ بہت آسان ہے۔ میرا ایک مزاج ہے، وہ غلط ہوگا گندا ہوگا، ہمارے پاس کچھ لوگ آئے نا کہ مولانا صاحب امام چاہیے، میں کہ تو چیک نہیں کرنا، ایسے ہی میں کہ تو چیک نہیں کرنا، خان کے پروگرام والے کہ امام چاہیے، میں نے کہا مفتی نعمان صاحب کو دیا چیک نہیں کرنا ہماری شرط ہے، توجہ رکھنا تھا۔ میں کیا کہتا ہوں، کیوں بھائی میں نے تربیت دی ہے، اگر میرے تربیت یافتہ کو آپ نے چیک کرنا ہے، توجہ میری تربیت کا فائدہ کیا ہوا؟ میں کہ تو عجیب بات ہے مجھ جیسا بندہ اپنے تربیت یافتہ کو چیک کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اور جس کی نبی 23 سالہ تربیت ہے اسے تو چیک کرے، اسے تو چیک کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے تربیت یافتہ کی چیکنگ کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، نبوت کے تربیت یافتہ کو تو چیک کرے، نبوت کی توہین نہیں۔ کون ہوتا ہے چیک کرنے والا؟ جن میں چیک کرتا ہوں، میں کہتا ہوں تو چیک کرے گا کیسے؟ وہ تو ستارے ہیں، تو ستاروں کو چیک کرے گا کیسے؟ اور ستارہ خود نہیں ہے، ستارہ وہ ہوتا ہے جو چاند سے روشنی دے، ستارہ ہوتا ہی وہ ہے جو چاند سے وہی تو ستارہ ہے نا۔ اللہ کے نبی، یہ اللہ کے نبی چاند ہے اور نبی کے صحابہ یہ ستارے ہیں، تو چاند روشنی دیتا ہے، چاند اس سے ستارہ لیتا ہے۔ اگر تو اس ستارے کو چیک کرنا ہے تو یہ تو دیکھ اس کی روشنی کہاں سے آ رہی ہے، وہ چاند کو تھوڑے چیک کرے گا۔ میں بتانے یہ لگا تھا ایک ہے دفاع صحابہ، اس کے ساتھ ہے مقام صحابہ۔ اگر خدا کی قسم بندے کو صحابہ کا مقام سمجھ آ جائے تو پھر دفاع سے کیا کرنا ہے؟ میں چند لفظوں میں ایک بات کہتا ہوں، قرآن کریم کی منہ سے کہتا ہوں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس آیت کو ذہن میں رکھنا۔ نمبر 2، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، اس آیت کو بھی ذہن میں رکھنا۔ فَإِنْ آمَنُوا اس سے عقیدہ ہے، وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ اس سے عمل ہے۔ توجہ میں دلیل دے لگا ہوں، ایک ہے ایمان کا مسئلہ، ایک ہے عمل کا مسئلہ۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر عقیدہ ہوگا تو میرے پیغمبر کے صحابہ والا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ، اگر عمل ہوگا تو میرے نبی کے صحابہ والا، عمل بھی ان کا اور ایمان بھی ان کا۔ توجہ، جب خدا نے ان کے ایمان اور عمل کو میں یاد قرار دے دیا ہے، اب اس میں تو اعتراض کرے گا کیسے؟ میرے جملے کو ذرا نوٹ کرنا اور دل کی سختی پہ نوٹ کرنا۔ میں کہتا ہوں ہاں پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، ترغیب سے وعدہ تر
تو مصطفیٰ بھی ہے. ارے بھائی انسان میں فرق ہے. کہتے کیوں کر نہیں سکتے سر؟ میں نے کہا توجہ رکھنا, دنیا میں جب بھی کسی بندے پر اعتراض کرو گے, اعتراض کی وجہ دو ہوتی ہے, یا اعتراض کی وجہ عقیدہ ہے, یا اعتراض کی وجہ عمل ہے. توجہ, یا اعتراض کی وجہ عقیدہ, یا اعتراض کی وجہ عمل. اگر بد عقیدہ ہو وہ تو صحابی بنتا ہی نہیں ہے. اگر عقیدہ ٹھیک ہو تو صحابی, اور اگر عمل دیکھے گا, عمل کی وجہ سے ہم نے صحابی مانا ہی نہیں ہے. نہیں سمجھ, اگر عقیدہ ٹھیک نہ ہو تو صحابی بنتا ہی نہیں ہے, اور اگر عمل کی وجہ سے تنقید کرے, ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے, تو تنقید کرے گا کیسے؟ نہ عقیدے پر تنقید ہے, نہ عمل پر تنقید ہے. عمل کی وجہ سے تو صحابی مانا ہی نہیں, ہم نے تو صحابی مانا صحبت پیغمبر کی وجہ سے. یہی وجہ اہل سنت والجماعت والے کہتے ہیں ہم حسینی ہیں, ہم یزیدی نہیں ہیں. ہم کون ہیں اور یزیدی؟ لوگ کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا بات سمجھنا, حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ صحابی ہیں اور یزید تابعی بھی نہیں ہے. حضرت حسین صحابی اور یزید تابعی بھی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی تابعی کیوں نہیں ہے؟ تابعی تو ہے. میں نے کہا جیسے حضرت معاویہ کے بیٹے نہیں ہیں, صحابی کو دیکھا نہیں ہے. میں نے کہا نا, لفظ صحابی میں صحبت ہوتی ہے اور لفظ تابعی میں اتباع ہوتی ہے. صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبوت کی صحبت میں بیٹھا ہو, اور تابعی اسے کہتے ہیں ایمان بھی ہو اتباع بھی ہو. ایمان بھی ہو, یہ تو تابعی ہے ہی نہیں. تابعی تب بنے گا جب اتباع صحابہ ہو. اتباع صحابہ نہیں تو تابعی کیسے ہے؟ صحابی کے قاتل کو تو تابعی کیسے مانے گا؟ وہ اتباع کرے تو تابعی ہے نا, وہ قاتل ہے تو کہتے تابعی. اس کو تابعی کون مانتا ہے؟ میں نے اس لیے کہا ہم بنیادی باتیں نہیں سمجھتے تب اعتراضات پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی قسم صحابہ کا مقام بنیادی سمجھ آ جائے, اعتراضات رہتے ہی نہیں ہیں. میں ایک لفظ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. نبی نمائندہ خدا, صحابی نمائندہ ہے. توجہ, ایک جملہ میں روکنے لگا, نمائندہ خدا, نمائندہ مصطفیٰ پہ. میں نے پوری بات نہیں کی, میں نے اشارے کیے ہیں. توجہ, میں جملہ اور کہتا ہوں. نبی نمائندہ خدا اسے محفوظ کہتے ہیں, صحابی نمائندہ مصطفیٰ اسے محفوظ کہتے ہیں. توجہ کرنا ذرا, نبی نمائندہ خدا اسے معصوم کہتے ہیں, صحابی نمائندہ مصطفیٰ اسے معصوم کا معنی اس سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا. اس سے خدا گناہ محفوظ ہونے کا معنی اس سے گناہ ہو تو جاتا ہے, خدا اس کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا. اب اعتراض کا مطلب کیا ہے؟ فاعف عنہم عفا اللہ عنہم. اب ان سب کا ترجمہ آپ آیات ملائیں گے نا, پھر نتیجہ نکالے. نبی معصوم ہے, ان سے خدا گناہ ہونے نہیں دیتا. صحابی محفوظ ہے, اس سے گناہ ہو تو جاتا ہے, اللہ ان کے نامہ اعمال میں رہنے دیتا نہیں ہے. پھر کسی مجلس میں آئندہ زندگی میں اس میں نقطے سے ہوگا, اس سے گناہ ہوتا کیوں نہیں ہے, اس سے ہو جاتا ہے تو رہتا کیوں نہیں؟ سمجھ آئے, ان سے گناہ ہوتا کیوں نہیں ہے اور ان سے گناہ ہو جائے تو رہتا کیوں نہیں ہے. چلیے میں اشارہ کر دیتا ہوں, آپ کے دل میں کسر نہ رہے, اشارہ میں کر دیتا ہوں. وجہ یہ ہے نبی نمائندہ خدا ہے. توجہ, صحابی نمائندہ ہے, نبی تنہا نمائندہ خدا ہے, صحابی تنہا نمائندہ مصطفیٰ تو ہے لیکن بعض اوصاف میں, اور جب سارے ملے تو پھر نمائندہ مصطفیٰ ہوتے سارے اوصاف. نہیں سمجھے؟ نبی تنہا نمائندہ خدا ہے. اب ابو بکر صدیق صداقت میں, عمر عدالت میں, عثمان حیا میں, اور علی شجاعت میں, اور جب یہ سارے ملے تو پھر صداقت, عدالت, حیا اور شجاعت سب میں ہے. میں کہہ رہا تھا جو کہ نبی تنہا نمائندہ خدا ہے اس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے, اور صحابہ اکیلا ایک مذہب میں نمائندہ ہے, اور جب سارے جمع ہو جائیں پھر مجموعہ نمائندہ اگر ایک ہو تو گناہ ہو جاتا ہے, خدا بعد میں نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں, اور جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر ایسے ہی معصوم جیسے نبوت معصوم ہے, پھر یہ بھی معصوم ہوتے ہیں. پھر ان کے فیصلے کو رد کر دینا نبی کے فیصلے کو رد کر دینا ہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کی مجمعین کا مقام سمجھنے کی عطا فرمائے.